السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 66 ہے. اس میں آج کا ٹاپک رہے گا نماز عید اور چاند سورج گرہن کی نماز، اور اس کے آگے استسقاء وغیرہ بھی ہے، پر جہاں تک بھی ہم پہنچ پائیں انشاءاللہ. پہلے آپ ٹاپک آج کا لکھیے گا نماز عید. جیسا کہ میں نے آپ سے شروعات میں کہا تھا کہ پہلے ہم نے فرض نمازوں کے بارے میں جان لیا، جو ابتدائی فرض 5 نمازیں ہیں اس کے بارے میں جانا. اب اس کے بعد جتنی نمازوں کا تذکرہ قرآن اور احادیث کے اندر آیا ہے کہ یہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، ان نمازوں کی فلاں فلاں جگہ یہ فضیلتیں ہیں، یہ احکامات ہیں، اب ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اسی میں چلتے ہوئے ہم جیسے کل آپ کے سامنے سفر کی نماز آئی، اس کے پہلے تہجد کی نماز آئی اور جمعہ کی نماز آئی. اب آج آپ کے سامنے ہے عید کی نماز. سب سے پہلی چیز، عید کسے کہا جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں شوال کا جب چاند نظر آتا ہے یا 10 ذی الحجہ کے دن کو مسلمان جو دو عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اسے عید کہا جاتا ہے. ایک تو رمضان کے مکمل ہونے کے بعد والا دن اور دوسرا 10 ذی الحجہ. ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، دوسرے کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. یہ دو عید ہیں جو مسلمانوں کی عید ہے، اور اس عید پر مسلمان عیدگاہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جسے نماز عید کہا جاتا ہے. یا آپ صرف اتنا اگر شارٹ میں لکھ لیں کہ عید کے جن دن جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز عید کہا جاتا ہے. اور مسلمانوں کی 2 عید ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے یعنی 1 شوال، اس دن عید الفطر ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. اب پوائنٹ آئے گا عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو عید کی نماز واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا اور ادا کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 911 اور 971 کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. آگے بھی یہ دلیلیں ریپیٹ آئیں گی جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو عید کی جو نماز ہے وہ واجب نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ واجب نماز ہے. اب اس کے بعد عید کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ عید کی نماز کو کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ تو عید کی نماز کو بنیادی طور پر عیدگاہ میں ادا کیا جاتا ہے، اور اگر عیدگاہ نہ ہو تو مسجد میں ادا کیا جاتا ہے. عید کی نماز کو یا تو عیدگاہ میں ادا کیا جاتا ہے. عیدگاہ کا مطلب ایک میدان جو الگ تھلگ رکھ دیا جائے، الگ بنا دیا جائے، جس میں شہر کے لوگ، علاقے کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر نماز ادا کریں، اسے عیدگاہ کہا جاتا ہے. تو یا تو عیدگاہ، یا آج کل جیسے جگہ کی کمی کی وجہ سے ہر جگہ عیدگاہ نہیں ہوتی تو اس نماز کو مسجد میں ادا کیا جاتا ہے. تو 2 جگہوں پر یہ نماز ادا ہوتی ہے، یا تو عیدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر. حالات کو دیکھتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے. اب عید کے لیے کچھ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. تکبیرات ہم لوگ عید کے پہلے پڑھتے ہیں. تو تکبیرات عیدین کب پڑھی جاتی ہے؟ تکبیرات عیدین کب پڑھی جاتی ہے؟ تکبیرات عیدین کا مطلب آپ نے عید کے وقت میں سنا ہوگا، کہتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آگے الفاظ میں آپ کو لکھواؤں گا، پر ابھی تکبیرات کا مطلب سمجھ لیجئے کہ تکبیرات کسے کہا جاتا ہے. تو تکبیرات وہ جملہ جو نماز پڑھنے والا، عید پڑھنے والا ادا کرتا ہے اسے تکبیرات کہا جاتا ہے. تو تکبیرات عیدین کب پڑھی جاتی ہے؟ تو عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے لے کر جب تک نماز کھڑی نہ ہو تب تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. عید الفطر کے دن
नमाज के लिए निकलने से लेकर जब तक नमाज खड़ी ना हो तब तक तकबीरात पढ़ी जाती हैं। और ईद उल अजहा में 9 जिलहिज से लेकर 13 जिलहिज तक तकबीरात पढ़ी जाती हैं। ये 2 वक्त होते हैं तकबीरात पढ़ने के। ईद उल फित्र, जिसे हमारे यहां पर मीठी ईद भी कहा जाता है, उसके लिए तकबीरात कब होंगी? जब आप नमाज पढ़ने निकलेंगे तब आप कहेंगे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहना चाहिए, कहने का हुक्म मौजूद है। सहाबा कराम इतनी तेज कहते थे कि बाजार गूंज जाया करते थे। पर दोनों ईद में कब पढ़ी जाएगी तकबीरात, उसमें फर्क होता है। ईद उल फित्र के अंदर नमाज के लिए निकलने से लेकर जब तक इमाम नमाज शुरू ना करे तब तक पढ़ेंगे। और ईद उल अजहा के दिन 9 जिलहिज यानी ईद उल अजहा के एक दिन पहले 9 तारीख से पढ़ना है। और कब तक पढ़ना है? 13 तारीख तक, यानी ईद के एक दिन पहले और ईद के बाद के तकरीबन 3 दिन, यानी ये 5 दिन तक तकबीरात पढ़ना होती है। जब आप खाली रहें, जब आप नमाज पढ़ें, बार बार कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जुमले पढ़े जाते हैं जिन्हें तकबीरात कहा जाता है। क्योंकि नमाज बाद में आएगी, पहले तकबीरात आती है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता रहा हूं ताकि ईद का पूरा मंजर आपके दिमाग में रहे कि ईद के दिन मुझे क्या क्या करना है। अब तकबीरात आपको पढ़नी है। ईदगाह या मस्जिद कैसे जाना है? ईदगाह या मस्जिद कैसे जाना है? तो ईदगाह या मस्जिद जाने का वही तरीका है जो जुमा का तरीका है। गुस्ल करना, नए या अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना, खुद को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आप अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने जा रहे हैं, त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने 1 महीने के रोजे रखे, इस पर तेरा शुक्रिया। अल्लाह मैं कुर्बानी पेश करूंगा, इस पर तेरा शुक्रिया। तो जब अल्लाह के सामने आप जाएं तो आपका प्यारा सा लिबास हो, अच्छा अंदाज हो, न ये कि उठे सुठे गंदे लिबास में आ गए, न मुंह धोया मस्जिद के अंदर पहुंच गए। तरीका हो, आप नजर आए कि हाँ बिल्कुल अप टू डेट होकर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर आए हैं, नजर आना चाहिए। तो ईदगाह या मस्जिद में जाने का वही तरीका होगा जो तरीका जुमा के लिए होता है कि बिल्कुल अच्छे साफ होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, गुस्ल करके, नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर अच्छे अंदाज में हमें मस्जिद जाना चाहिए या ईदगाह जाना चाहिए। उसके बाद ईदगाह किन किन को जाना चाहिए? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बातें आपके सामने रख रहा हूं ताकि पूरी ईद के मसाइल आपके जहन में आ जाएं, समझ में आ जाएं। ईदगाह किन किन को जाना चाहिए? तो ईदगाह जाने का तरीका या ईदगाह किन किन को जाना चाहिए? तो ईदगाह असल हुक्म मर्दों के लिए मौजूद है, लेकिन औरतों को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया गया है। असल जो है वो मर्दों के लिए मामला है, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी हुक्म दिया कि वो ईदगाह जाएं। इसकी दलील आप लिख लें, क्योंकि हमारे यहां पर यह सिस्टम भी मौजूद नहीं है। हमारे यहां सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं है खवातीन के जाने का, खवातीन के वहां पर ईदगाह के अंदर इंतजाम करने का या मस्जिदों में इंतजाम करने का यह सिस्टम मौजूद नहीं है। पर ईदगाह मर्दों को भी जाना चाहिए और उनके साथ औरतों को भी जाना चाहिए। दलील आप लिख लें, सही बुखारी हदीस नंबर 971। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खवातीन अज़वाज मुताहरात कहती हैं, कुन्ना नुअमरु अन नुखरिज यौमल ईद हत्ता नुखरिजल हुय्यत फयकुन खल्फन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम ईद के दिन लोगों के साथ नमाज पढ़ने जाएं, यहां तक कि वो औरतें जो नापाकी की हालत में हो वो भी जाएं, नमाज से दूर रहें पर दुआओं में शरीक हों। बहुत बड़ा हुक्म है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है हमारे पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को भी यह हुक्म दिया कि वो ईद के लिए जाएं, वो ईद के लिए निकलें, यहां तक कि खवातीन वो औरतें जो नमाज नहीं पढ़ने वाली हैं, नापाकी की हालत में हैं, वो भी जाएं, गरचे मुसल्ले से दूर रहें पर मोमिनों की दुआओं में शरीक रहें। तो ईदगाह खवातीन को भी जाना चाहिए। अगर मुमकिन है, मौका है, जगह है, इंतजामात हैं, तो वहां पर खवातीन को भी जाना चाहिए। अब उसके बाद जाने आने का तरीका क्या हो?
میں دیکھیے بہت زیادہ دلیلیں آپ کو آج نہیں لکھوا رہا ہوں، کیونکہ اس سلسلے کے اندر ایک ہی جگہ اگر آپ حدیث کھولیں گے نا، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 971 کے آگے پیچھے کی حدیث سے دیکھیں گے تو ایک ساتھ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو اس لیے میں بہت زیادہ دلیلیں نہیں لکھوا رہا ہوں، صرف آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں بتا رہا ہوں. اب عیدگاہ کیسے جائیں؟ تو عیدگاہ جانے کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ کے جانے کا راستہ الگ ہو اور واپس آنے کا راستہ الگ ہو، دونوں راستے الگ الگ ہونا چاہیے. اگر ممکن ہو عیدگاہ تک آنے کے دو راستے ہوں تو آپ ایک راستے سے آئیں اور ایک راستے سے واپس جائیں، یعنی راستہ بدلنا چاہیے عید کی نماز کے لیے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا، آپ کی سنت بھی تھی. اور میں جیسا آپ کو بتا چکا کہ آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب العیدین کی روایت کو کھولیں گے تو وہاں ڈھیر ساری روایتیں آپ کو لائن وائز مل جائیں گی، ایک ساتھ مل جائیں گی. تو عید کے میں نے آپ کو بنیادی کیا کیا چیزیں بتائیں کہ عید کی نماز کہاں ہوگی، نماز کا حکم کیا ہے، تکبیرات کب سے کب تک پڑھی جاتی ہیں، نماز میں جاتے وقت آپ کا طریقہ کیا ہو، اور عیدگاہ جب جا رہے ہیں تب راستے کی تبدیلی کا بھی حکم ہونا چاہیے. اور عیدگاہ کون کون جائیں گے؟ تو عیدگاہ کے اندر مرد تو جاتے ہی ہیں، خواتین کو بھی جانا چاہیے، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو نماز نہ بھی پڑھنے والی ہوں وہ جائیں اور مومنوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، کیونکہ عید کی نماز کے اندر باقاعدہ دعا بھی ہوتی ہے جن دعا کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ رہے گا تکبیر کے الفاظ کیا ہیں. تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ جو تکبیر میں نے آپ کو بتائی نا وہ الفاظ بھی ایک بار آپ لکھ لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ ورڈز تکبیرات کے ہیں جو بندہ مومن عیدگاہ جانے کے وقت یا عید الاضحیٰ کے اندر تقریباً 5 دن تک پکارتا ہے. اور اگر آپ غور کریں اس کے پیچھے کے مقصد کو تو آپ کے دماغ کے اندر عید کا پورا مسئلہ فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ تکبیر کا مطلب کیا ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں تکبیر کے الفاظ کے اندر؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، قربانی کا جانور خریدا ہے، سب کچھ کرا ہے، پر اس کے بعد آپ نماز پڑھتے جاتے وقت کیا بول رہے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. میں نے روزے رکھ لیے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اترا جاؤں. میں نے قربانی کا جانور خرید لیا پر اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. بڑا تو اللہ ہی ہے، طاقت قوت صرف اللہ کی ہے، اسی کا اختیار، اسی کی طاقت، اسی کے لیے تعریف، اسی کے لیے سب کچھ ہے. تو بندہ کیا اقرار کرتا ہے؟ اپنی کمزوری کا اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. دیکھیے نہیں بندہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو کتنا عاجز بتا رہا ہے، کتنا اپنا کمزوری کا اظہار کر رہا ہے اور اس کلمے کے ذریعے اپنے تکبر کا خاتمہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اوقات حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صرف تیری طاقت، تیری قوت، تیری بڑائی اور تیری کبریائی ہے. اب دیکھیے آپ انداز سمجھ رہے ہیں، شروعات سے اپن بات کر رہے ہیں، کہاں پڑھنا اپن نے سمجھ لیا، نماز کا حکم کیا ہے، تکبیرات کب سے کب تک پڑھی جائیں گی، جانے کا طریقہ کیا ہوگا، جانے کے پہلے آپ کا لباس وغیرہ کیسا صاف ہوگا، آنے جانے کا راستہ بدلا جائے گا، آپ کن کن لوگوں کو لے کر جائیں گے اور الفاظ کون سے پڑھیں گے. یہ بنیادی آپ نے پہلے کی چیزیں سمجھ لی. اب کیا عید کے دن نفل اور سنت بھی پڑھی جائے گی؟ کیا عید کے دن نفل اور سنت پڑھی جائے گی؟ کئی لوگ عید کے دن بھی نفلیں پڑھتے ہیں. 2 نفل عیدگاہ پہنچ گئے، مسجد پہنچ گئے، پڑھے جا رہے ہیں، 2 کر کے رکعت پڑھے جا رہے ہیں، بعد میں 2 کر کے پڑھے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر عمل اچھا وہی ہوتا ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. ہمارے اچھے لگنے سے، ہمیں سمجھ میں آنے سے، ہمارے اعتبار سے اچھا نظر آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس عمل کے اوپر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہ ہو. اب دلیل آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ احکامات اس لیے میں دلیلیں بتاتا جاؤں، ادھر میں نے آپ کو صرف طریقے بتائے اس لیے میں نے دلیلیں چھوڑ دی تھی. عیدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر کوئی نماز عیدین کی نماز کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی. مطلب 2 رکعت جو عید کی نماز ہے
उसके अलावा कुछ नफिल सुन्नत वहां पर मस्जिद या ईदगाह के अंदर आपको नहीं पढ़नी है। उसकी दलील सही बुखारी हदीस नंबर 911, सल्ला यौमल फित्र रकअतैन लम युसल्ली क़ब्लहा वला बअदहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ी, ना उसके पहले कुछ पढ़ा ना उसके बाद कुछ पढ़ा, बात खत्म। सिर्फ 2 रकात मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर अगर आप चले गए तो आपको ना पहले कुछ पढ़ना है ना बाद में कुछ पढ़ना है, सिर्फ 2 रकात, उसके अलावा कोई सुन्नत नफिल नहीं। लेकिन घर आकर आप चाहें तो 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं। पॉइंट को समझिएगा, ईदगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर ना पहले कोई सुन्नत ना बाद में कोई सुन्नत। लेकिन अगर आप घर आने के बाद पढ़ना चाहें तो आप 2 नफिल पढ़ सकते हैं। उसकी भी दलील यही सही बुखारी माफ कीजिएगा इब्ने माजा हदीस नंबर 1283, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1283, घर आकर आप 2 रकात पढ़ सकते हैं। और दलील यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद पढ़ाकर अपने घर लौटे, रजा इला मंजिलिही सल्ला रकातैन, कि जब अपने घर वापस लौटे तो आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। यानी बात क्लियर हो जाना चाहिए, वरना कल पता चलेगा कि अरे शेख ने तो बोला बाद में पहले कोई नमाज नहीं होती और ये हदीस में तो लिखा है नमाज होती है। तो फर्क समझ जाइएगा कि मस्जिद और ईदगाह के अंदर ना पहले कोई नमाज पढ़ना है ना बाद में कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर आप घर आकर पढ़ना चाहें तो आप 2 नफिल पढ़ सकते हैं। इसकी दलील आपके सामने मैंने जिक्र कर दी ताकि बात में कंफ्यूजन ना हो, समझने में दिक्कत ना आए, आप हदीस सुनकर कंफ्यूज ना हो। अब उसके बाद ईद की कितनी रकात नमाज होती है? ईद की कितनी रकात नमाज होती है? तो ईद उल फित्र हो या ईद उल अदहा हो, 2 रकात नमाज होती है, जिसे हम दोगाना भी कहते हैं। फारसी का लफ्ज है या उर्दू के अंदर भी बोला जाता है दोगाना, 2 रकात नमाज। ईद की रकात 2 रकात नमाज होती है। दलील लिख लें आप। एक तो ऊपर जो दलील गुजरी सही बुखारी हदीस नंबर 911, जिसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन 2 रकात नमाज पढ़ी, सही बुखारी हदीस नंबर 911। दूसरी रिवायत है सुनन निसाई हदीस नंबर 1548, सुनन निसाई हदीस नंबर 1548, जिसके अंदर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं सलातुस सफर रकातान, सफर की नमाज 2 रकात है। सलातुल अज़हा रकातान, ईद उल अज़हा की नमाज 2 रकात है। सलातुल फित्र रकातान, ईद उल फित्र की नमाज 2 रकात है। सलातुल जुमअती रकातान, जुमा की नमाज 2 रकात है। ये देखिए क्लियर दलील मिल गई। दूसरी 2 दलीलें आपने लिख ली इसके अंदर, ताकि आदमी कंफ्यूज ना हो। बहुत ज्यादा अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं बड़ी नफलें पढ़ता हूं, बड़ी सुन्नतें पढ़ता हूं, वही अदा कर रहा है तो गलत कर रहा है। उमर इब्न खत्ताब का फरमान या उनकी तरफ से जो हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि सफर की 2 रकात नमाज है, ईद उल अज़हा 2 रकात नमाज है, ईद उल फित्र 2 रकात नमाज है, जुमा 2 रकात नमाज है। बात खत्म, उससे ज्यादा रकात नहीं है। इन 4 नमाजों का उन्होंने जिक्र कर दिया। अब उसके बाद एक मसला ईद के अंदर आता है कि ईद की नमाज है तो 2 रकात, पर उसके अंदर तकबीराते ज़वाइद होती हैं, एक्स्ट्रा तकबीरात होती हैं। चाहे तो आप हेडिंग ये बना लें तकबीराते ज़वाइद, चाहे आप हेडिंग बना लें नमाज की कैफियत। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं बाकायदा आपको नमाज की कैफियत ही बता देता हूं कि 2 रकात नमाज कैसे अदा की जाती है। नमाज ईद की कैफियत या तकबीराते ज़वाइद, दोनों हेडिंग सेम रहेगी। ईद की नमाज का तरीका यह होता है कि आप 2 रकात की नियत से नमाज पढ़ेंगे। नियत मतलब दिल का इरादा। अल्लाहु अकबर बोलेंगे, बोलकर नमाज शुरू करेंगे। पहली रकात के अंदर अल्लाहु अकबर बोलकर जब आपने नियत बांध ली, सूरह फातिहा पढ़ने के पहले 7 तकबीराते ज़वाइद कही जाती हैं। मैं तरीका बताता जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ईद की नमाज आप पढ़ रहे हैं, आपने पहले कहा अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए। अब सूरह फातिहा पढ़ने के पहले आप 7 बार कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 بار آپ نے بولا. اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی قرات کریں گے. طریقہ سمجھ رہے ہیں؟ عید الاضحیٰ یا عید الفطر سیم نماز. پہلے آپ نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ کے پہلے 7 بار تکبیرات زوائد مطلب ایکسٹرا تکبیرات کہیں گے، الگ سے تکبیرات کہیں گے. پوری ایک رکعت مکمل کریں گے. پھر اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر بول کر، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے پہلے 5 تکبیرات زوائد کہیں گے. پہلے 7 پھر 5 کتنی ہو گئی؟ 12. ٹھیک ہے. اگلی رکعت میں آپ پھر جیسے ہی رکوع سجدے سے کھڑے ہوں گے تو پھر کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 5 تکبیرات زوائد کہیں. اس کے بعد آپ پھر سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے. یعنی نارمل 2 رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے سیم وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے پہلے پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد کہی جائیں گی. یعنی ٹوٹل 12 ایکسٹرا تکبیرات کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اب اس کی میں دلیلیں آپ کو دے دوں، ایک ساتھ لکھ لیجئے آپ، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک اختلاف اس کے اندر بھی ہے کہ تکبیرات زوائد کچھ لوگ 6 تکبیریں کہتے ہیں، صرف 6 تکبیرات زوائد کہتے ہیں، جبکہ 6 تکبیرات زوائد کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں. صحیح روایت کے اندر جو تکبیرات زوائد کا ذکر ہے وہ 12 تکبیرات زوائد ہیں. میں آپ کو صرف حوالے بتا دیتا ہوں، آپ حوالے لکھ لیجئے، ڈیٹیل چاہیں تو ان حوالوں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1268، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1268، سنن ابو داؤد 1149 اور 971، دونوں سنن ابو داؤد کے اندر ہے. 971 1149، مسند احمد 6688، مسند احمد 6688، سنن ترمذی 492، سنن ترمذی میں 492، اور سنن ابن ماجہ 1270. یہ میں نے آپ کو کچھ حوالے بتا دیے جس کے اندر ذکر ہے ان النبی کبر فی عید 12 تکبیرا 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ ولم یصلی قبلها ولا بعدها. اب حدیث لکھ لیجئے جس کے حوالے میں نے اوپر دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں 12 تکبیرات زوائد کہیں. پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5، نہ اس کے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی. پوری حدیث کے اندر کئی مسئلے ایک ساتھ کلیئر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں 12 تکبیرات زوائد کہیں. پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5، نہ اس کے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں یہ عید کا مسئلہ پورا کلیئر ہوتا جا رہا ہوگا آپ کے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہے ہیں تاکہ باتوں میں کنفیوژن نہ ہو، پریشانی نہ آئے. اب اس کے بعد عید کی نماز میں قرات جہری ہوتی ہے. جیسے جمعہ کی نماز میں قرات کیسے ہوتی ہے؟ جہری، یعنی امام پڑھتا ہے تو آواز مقتدیوں کو سنائی دیتی ہے. تو ویسے ہی عید کی نماز میں قرات جہری ہوگی، ایسی آواز کے لوگ سنیں، جہری مطلب دکھا کر اور سری مطلب چھپا کر. جیسے ہم دن بھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کیسے پڑھتے ہیں؟ سری پڑھتے ہیں. عصر کیسے پڑھتے ہیں؟ سری پڑھتے ہیں. پر فجر مغرب عشاء کیسے پڑھتے ہیں؟ جہری پڑھتے ہیں، آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ویسے ہی عیدین کی نماز جو ہوتی ہے وہ کیسی قرات ہوتی ہے؟ جہری قرات ہوتی ہے، آواز کے ساتھ قرات ہوتی ہے، آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد کہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد کہیں. اس کے بعد سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ ہوتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد مختصر سا خطبہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہ خطبہ بنا ممبر کے ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے، جمعہ میں خطبہ کہاں ہوتا ہے؟ ممبر کے اوپر، اور عید کا خطبہ کہاں ہوتا ہے؟ بنا ممبر کے. عید میں ممبر پر خطبہ نہیں ہوتا ہے. تو عید کی نماز کے بعد سلام پھیریں گے اور مختصر سا خطبہ بنا ممبر کے ہوتا ہے. اب یہاں پر کچھ مسئلے ہیں جو لکھ لیجئے.
تکبیرات زوائد کے اندر صرف رفع الیدین صرف تکبیر کہی جائے گی، رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. تکبیرات جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب امام جب 7 بار کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو صرف تکبیر کہنا ہے، پر رفع الیدین ساتھ میں نہیں کرنا، یعنی ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے. جیسے ہم نے پیچھے نمازوں کے اندر جانا کہ جب تکبیر بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہر اللہ اکبر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. پر عیدین کی جو نماز ہے اس میں صرف تکبیر کہی جائے گی، رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. یہ ثابت نہیں ہے. خطبہ بنا ممبر کے ہوگا. آنے جانے کا راستہ بدلا جائے گا، وہی ممکن ہونے پر، ایسا نہیں کہ ضروری ہے بھئی اگر 2 راستے مسجد تک پہنچنے کے ہو تو ایک سے آ جاؤ اور ایک سے چلے جاؤ. اور ایک آخری چیز، عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز کے پہلے، خاص طور پر عید الفطر کی نماز کے پہلے کھجور کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور سے کھانا شروع کرنا سنت ہے. یہ پوائنٹس تاکہ چھوٹے نہ ہم سے. عید الفطر کے دن نماز کے پہلے کھجور کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور سے کھانا شروع کرنا سنت ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اور عمل ہونا بھی چاہیے ہماری زندگی کے اندر، کیونکہ ان چیزوں پر اگر عمل نہ ہو تو پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں کی؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اندر بھی چیزیں پائی جائے، اپنے عمل کے اندر ہی پایا جائے. تو عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے کھجور کھا کر جائیں، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو گھر آئیں، جانور قربانی کے ذریعے جو شروعات ہوتی ہے کھانے کی، اس سے ہمیں اپنے کھانے کی شروعات کرنا چاہیے. تقریباً اس کے اندر عید کے جو بڑے بڑے مسائل جو میرے علم کے مطابق ہو سکتے تھے وہ آ گئے. اور میں بار بار ہر نماز کے بیان کے بعد ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کمیاں یقیناً ہو سکتی ہے. کمیاں سب میری طرف سے اور اچھائیاں سب اللہ کی طرف سے. کمی ہے آپ نشاندہی کر دیں گے، انشاءاللہ اسے میں بیان کر دوں گا. اگلی ہماری نماز ہے چاند سورج گرہن کی نماز، جسے نماز کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے. اگلی نماز جس کے بارے میں مختصر ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لگے گا، میں آپ کے سامنے اسے بھی بیان کر دوں. تو اگلا جو ہمارا ٹاپک رہے گا نماز کسوف اور خسوف، چاند گرہن کی نماز اور سورج گرہن کی نماز. یہ 2 نمازیں جو آج ہمارا ایک اگلا ٹاپک ہے جو آج ہی کے اندر ہم انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے اس کو. کسوف مطلب چاند گرہن اور خسوف مطلب سورج گرہن. یہ 2 نمازیں حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اسے ادا کیا، آپ کے صحابہ نے اسے ادا کیا. کسوف مطلب چاند گرہن، خسوف مطلب سورج گرہن. جب بھی سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، ہمیں اسے ڈھونڈنے کی بجائے، کالے چشمے لگا کر دیکھنے کی بجائے ڈر اور خوف کے ساتھ نمازیں ادا کرنا چاہیے. پر ہمارے یہاں لوگوں کے اندر آج کل ایک شوق بن گیا ہے کہ انہیں ان چیزوں پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف دوڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کریں، بلکہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اندھیرا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، چاند سورج گرہن کیسے ہوا اس میں مزہ آتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ڈرا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. تو چاند اور سورج کی گرہن کی نماز، سب سے پہلی چیز اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ سنت نماز ہے، یعنی پڑھنا چاہیے. اگر نہ پڑھے تو یہ نہیں بول سکتے کہ واجب ہے، آدمی گنہگار ہوگا، پر یہ مسنون نماز ہے، سنت نماز ہے، پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے ایک مومن کو جان بوجھ کر اس نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے. دلیل دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری حدیث نمبر 983، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياتها ولكنها من آیات اللہ فاذا رأيتموها فقوموا فصلوا. سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ ہمیں دکھاتا ہے. تو جب سورج چاند گرہن ہو، کھڑے ہو اور نماز پڑھو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب تم، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے جو اللہ تمہیں دکھاتا ہے، تو جب سورج چاند گرہن کو دیکھو تو کھڑے ہو اور نماز پڑھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے.
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا. آپ جانتے ہیں آپ کے بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, بیٹوں کا, صرف بیٹیاں باقی نہیں تھی. تو بیٹوں کے جب انتقال ہوئے تو ایک مرتبہ جب انتقال ہوا اور فوراً سورج گرہن ہو گیا, تو لوگوں نے کہا ارے ان کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سورج چاند کسی کی موت زندگی سے گرہن نہیں لگتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو اللہ تمہیں دکھاتا ہے. تو جب بھی سورج چاند گرہن دیکھو تب تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو, دعا مانگو, نماز پڑھو. اب اگلا پوائنٹ یہاں پر یہ بھی لکھ لیں کہ سورج چاند گرہن کا مقصد کیا ہے. سورج اور چاند گرہن, بھائی دنیاوی مقصد تو کچھ بھی بتایا جائے, یہ ادھر آ گیا, زمین بیچ میں آ گئی, ادھر آگے چلے گیا, پیچھے چلے گیا, یہ سب دنیاوی وجوہات. اللہ جو وجہ بتاتا ہے سورج چاند گرہن کی وجہ یا مقصد کیا ہے, بڑا کلیئر. صحیح بخاری حدیث نمبر 999, صحیح بخاری حدیث نمبر 999, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج چاند گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین سورج چاند گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو جب تم سورج چاند گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, دعا کی طرف دوڑو, توبہ کی طرف دوڑو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سورج چاند گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. جب تم چاند سورج گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, دعاؤں کی طرف دوڑو, استغفار کی طرف دوڑو. مقصد یہ ہے کہ آدمی ڈرے کہ چمکتا سورج اگر بے نور ہو سکتا ہے, چمکتا چاند اگر بے نور ہو سکتا ہے, وہ سورج اور وہ چاند جو ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں, اگر انہیں اللہ تعالی چاہے ایک لمحے کے اندر بے نور کر دے تو ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت, میرا اسٹیٹس, میرا رتبہ, میرا پیسہ, میرے تعلقات, میرا بنگلہ, میری گاڑیاں, سب اپنی جگہ, کیا اوقات ہے میری. اگر اللہ سورج چاند کو بے نور کر سکتا ہے تو میری اوقات کیا. بندہ ڈرے, خوف رکھے, نماز پڑھے, جھک جائے, پکارے اللہ رب العالمین کو. اس مقصد سے سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے اور وہ اس کے آگے جھکنے والا بن جائے. تو صحیح بخاری حدیث نمبر 999 کے اندر چاند سورج گرہن کا مقصد اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہ موت نہ زندگی, کسی کے مرنے جینے سے یہ عمل نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ سورج چاند گرہن سے تمہیں ڈراتا ہے. جب تم سورج چاند گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, دعاؤں کی طرف دوڑو, توبہ اور استغفار کی طرف دوڑو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. نیکسٹ سینٹینس لکھ لیجئے گا, نماز کسوف اور خسوف با جماعت ہوتی ہے, نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے اس کے لیے. نماز کسوف اور خسوف کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. اور ویسے پیچھے مجھ سے چھوٹ گیا, عیدین کی نماز کے لیے بھی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. نہ اذان نہ اقامت ہوتی ہے, عیدین کے لیے بھی نہیں, اور چاند سورج گرہن کے لیے بھی نہیں. یہ ایک باجماعت نماز ہے, نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت, ڈائریکٹ نماز کھڑی ہوتی ہے. اب چاند سورج گرہن کی نماز کا طریقہ کیا ہے, کیسے پڑھی جاتی ہے یہ نماز؟ جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, جمعہ کی نماز میں نے کامن بتائی, عیدین میں تھوڑا چینج آیا, پہلے میں 7 بعد میں 5 تکبیرات زوائد پڑھی. تو ویسے ہی کیا چاند سورج گرہن کی نماز میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ یقیناً آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن کی نماز ہمیں بتائی. اب نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت چاند سورج گرہن کی نیت سے آدمی نماز پڑھے گا. سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے اور بہت لمبی قرات کریں گے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کا جتنی لمبی قرات کر سکتے ہو اتنی لمبی قرات کرنا ہے, جتنی لمبی کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ اب اتنی لمبی قرات کرتے کہ لوگ گر جایا کرتے تھے, کھڑے نہیں رہ پاتے تھے, گر جایا کرتے تھے, اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے. جب تک سورج چاند گرہن چلتا تب تک آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. صرف 2 رکعت میں اتنا ٹائم لگتا تھا. کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے اور بہت لمبی قرات کریں گے, جتنی لمبی ممکن اتنی لمبی قرات کریں گے.
اس کے بعد رکوع میں جائیں گے, بہت لمبا رکوع کریں گے, عام رکوع جیسا نہیں, لمبا رکوع, جھکے ہی رہیں گے رکوع کے اندر. پھر اٹھیں گے اور پھر قرات کریں گے, وہی سورہ فاتحہ پڑھنا پھر قرات کرنا, یعنی رکوع کے بعد سجدے میں نہیں جاتے ڈائریکٹ اس کے اندر. کھڑے ہوئے, لمبا قیام کیا, رکوع میں گئے, لمبا رکوع کیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر قیام کیا, پھر رکوع, پھر مطلب یعنی سورت پڑھنا اور اس کے اندر لمبی قرات کرنا, پھر رکوع میں جائیں گے. فرق سمجھ گئے؟ عام نمازوں کے اندر آپ رکوع کتنا کرتے ہیں ایک رکعت میں؟ ایک, مگر اس نماز میں 2 رکوع ہوتے ہیں, قیام رکوع, پھر قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ. یہ فرق ہے اس نماز کے اندر. 2 رکوع ہر رکعت کے اندر, 2 رکوع ہوں گے, مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع. کھڑے ہوئے رکوع میں گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر رکوع میں گئے, پھر سجدے میں. دوسری رکعت بھی سیم 2 رکوع کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک مختصر سا خطبہ ہوتا ہے, مختصر سا خطبہ اس کے بعد بھی ہوتا ہے. اور دونوں کی دلیلیں آپ لکھ لیں, ایک ہی دلیل ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 399, جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند سورج گرہن ہوا تو 2 رکعت لمبی نماز پڑھائی, قیام لمبا کیا, پھر رکوع میں گئے, پھر کھڑے ہو کر قیام کیا, پھر رکوع میں گئے, اسی طریقے سے دوسری رکعت پڑھی اور پھر ایک مختصر سا خطبہ دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 399 کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز یہ پڑھا کرتے تھے, لمبی قرات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور ایک بات آخری اس میں یہی لکھ لیجئے کہ اس میں بھی قرات جہری ہوتی ہے, جیسے عیدین میں جہری قرات ہوتی ہے, جمعہ میں جہری قرات ہوتی ہے, نماز جو چاند سورج گرہن کی ہوتی ہے اس میں بھی قرات کیسی ہوتی ہے؟ جہری ہوتی ہے, یعنی سنائی دے, سنائی پڑے سب کو, سب سن سکیں اس کو, ایسی قرات ہوتی ہے. لمبی قرات, لمبی نماز, لمبا رکوع, لمبے سجدے, جتنا لمبا کر سکتے ہیں اتنی لمبی اس نماز کو پڑھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نماز بھی آپ کی انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس کے بعد کے ٹاپک کے اندر آپ کے سامنے استسقاء کی نماز آئے گی, چاشت کی نماز, استخارے کی نماز, اور کچھ نمازیں جو نفلی نمازیں ہیں وہ بھی آئیں گی. میں چاہتا ہوں کہ پورا ٹاپک ہم کمپلیٹ کر لیں, تقریباً ساری نمازیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے. تو تقریباً جتنی موٹی اور بڑی بڑی باتیں عید کی نماز اور چاند سورج گرہن کی نماز سے جڑی ہوئی تھی آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو آگے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.